کہنے والوں نے کہا کہ چیزیں برتنے کے لیے ہوتی ہیں، چیزیں استعمال کرنے کے لیے، لوگ پیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لوگ کس لیے ہوتے ہیں؟ پیار کرنے کے لیے چیزیں استعمال ہم نے الٹا کر دیا، ہم لوگوں کو استعمال کرنے لگ گئے، چیزوں سے پیار کرنے لگ گئے، الٹا معاملہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اب دل بھی گھبراتے ہیں، مطمئن نہیں رہتے۔ یہ ساری جستجو کوشش صبح سے لے کے شام اور شام سے اگلی صبح تک بس دنیا دنیا دنیا۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیک و معشو نقراؤ فرزند و زن۔ چیست دنیا، کیا ہے یہ دنیا؟ یہ دنیا کیا ہے جو تمہیں خدا سے غافل کر دے؟ وہ دنیا ہے جو تمہیں خدا سے غافل کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا۔ یہ کپڑوں کا نام نہیں ہے، قماش کپڑوں کا نام نہیں ہے، اور فرزند و زن یہ بیوی بچوں کا نام، گھر بار مکان دکان، اس کا نام دنیا نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہیں خدا کی یاد سے غافل کر دے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ اب میں اور آپ ٹٹول لیں اپنے آپ کو، کیا حال ہے ہمارا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے بنائی ہے حکمت کے ساتھ۔ پہاڑ آپ کو جمے ہوئے ٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہل سکتا ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہل جائے گا۔ چلیں گے بادلوں کی طرح، تیز بھی ہلکے بھی چلیں گے۔ کس نے بنائے ہیں؟ وہ اللہ ان کو چلا سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی تو آج نہیں مان رہے ہو نا، یہ چلیں گے۔ اس سے اندازہ کر لو رب کی قدرت کا، اس رب کے بندے بن جاؤ، یہ بنائے ہوئے بتوں کو نہ پوجو، اپنی خواہشات کے غلام مت بنو، اللہ کے بندے بنو۔ اس کے بندے بن جاؤ گے تو پھر دیکھنا، پھر تمہارے ہاتھ میں کتنی قوت آ جائے گی، پھر بیٹھے یہاں ہوگے پہنچے وہاں ہوگے۔ سمجھ آئی؟ لیکن ہم دھیان نہیں دیتے، نہیں جی یہ تو باتیں پتہ نہیں جی کن لوگوں کا، آپ بھی کر سکتے ہو۔ ہم غوث پاک تو نہیں بن سکتے لیکن ان کے سچے مرید تو بن سکتے ہیں نا۔ سمجھ آئی؟ ہم خواجہ غریب نواز نہیں بن سکتے، ان کے سچے مرید تو بن سکتے ہیں، اور سچے مرید ان کے جو بنے ان کو بھی شان ملی یا نہیں ملی؟ تو اللہ والے بن جاؤ، دنیا والے نہ بنو۔ اور یاد رکھو ہم جو کر رہے ہیں رب کو خبر، رب کو خبر، رب سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ صنعت آپ کے ہاں لفظ کہے جاتے ہیں کیونکہ عربی فارسی کے لفظ آپ کی اردو میں شامل ہیں، صنعت کاری کہتے ہیں، چیز بنانا۔ الصنع اس کے معنی کسی چیز کو سنوارنا، کوئی چیز ہے اس کو سنوارنا، لیکن ہر فعل صنع نہیں ہے، کبھی اس کی نسبت حیوانوں کی طرف ہوتی ہے، ما قبل مضمون کی تائید کے لیے ہوتی ہے۔ اب معنی یہاں یہ ہے صنع اللہ الذی، کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، اللہ نے جو کچھ تو بنانے والا، ہم تو کسی چیز کا نمونہ دیکھ کر ڈیزائن بنا کر پھر اس کو سوچ کر کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سانچے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے بناتا ہے جیسے بھی بناتا ہے۔ اب مجھے کسی چیز میں ہوا بھرنی ہے، پیدا کرنی ہے،
پمپ لیتے ہیں، پائپ لیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، ہم نے ایک طریقہ. اللہ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے. اس نے سور بنا دیا اور اپنے فرشتے کو دے دیا تو اس کو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور یہ اتقان یعنی احکام کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے جس چیز کو بھی بنایا ہے نا بہت مضبوط کر کے بنایا ہے. جیسا اللہ سنوارتا ہے کوئی سنوار سکتا. مجھے یہ بتائیں، یہ انگلیاں ہماری ہتھیلی کے مقابلے میں باریک ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی ہتھیلی میں مڑنے کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ انگلیاں مڑتی ہیں یا نہیں ہیں؟ اب سچ بتاؤ، ان انگلیوں سے کیا کچھ اٹھا لیتے ہو؟ کتنے کام کر لیتے ہو ان انگلیوں سے؟ بظاہر کتنی چھوٹی ہیں، مگر آپ ان پہ وزن بھی اٹھاتے ہیں، ان سے کیا کیا چیزیں چلا لیتے ہیں. تو یہ طاقت دنیا کی کوئی چیز رکھ سکتی ہے؟ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. اور جیسا اللہ بناتا سنوارتا ہے کوئی سنوار سکتا نہیں. مصنوعی ہاتھ بنا لیے، مصنوعی ٹانگیں بنا لی، ہڈیاں جوڑ دیکھ دیکھ کے بنا لیے. مردوں کے نکالے، کیونکہ لاشیں وہ تو جس کی چاہتے ہیں لاش نکال لیتے ہیں. اسپتال والے اس پہ ان کو تجربے کرنے ہوتے ہیں، ان کو کوئی خدا کا خوف تو ہے نہیں، وہ جس کی چاہتے ہیں لاش نکال لیتے ہیں. لاش نکالنے کے بعد اس پر وہ تجربے کرتے ہیں، جس طرح بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں دیکھو یہ رگیں ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. جتنا انہوں نے اس پر تحقیق کر لی، وہ اس طرح کی انہوں نے لوہے کی بنا لی، کسی اور چیز کی ہڈیاں بنا لی. کیا وہ اسی طرح کام کرتی ہیں جس طرح قدرتی ہڈیاں کرتی ہیں؟ نہیں. بہت کچھ انہوں نے بنا لیا مگر وہ قدرت کی طرح سنوار سکتے نہیں. تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس نے بنایا ہے، اس کے نظام میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے، اس کا ہر معاملہ مضبوط ہے. اللہ آندھی لانا چاہے کوئی روک لے گا؟ طوفان لانا چاہے کوئی روک لے گا؟ پوچھ رہا ہوں، کسی دنیا کی طاقت میں ہے کہ اس کے سامنے دیوار بن جائے؟ اونچی نہیں. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہم کہیں گے مضبوط ہے، ستھری ہے، سنواری ہوئی ہے. اس کے فساد کے خراب ہم لوگ کر دیتے ہیں. قدرت کی طرف سے جو انتظام ہے، ہم مثال کے طور پر مجھے ہاتھ ملے، میں نے ہاتھوں کا غلط استعمال کر کے اس کے گوشت کو گلا لیا، بگاڑ لیا، اس میں کھردرا پن آ گیا کچھ، تو یہ ہمارا ہے. اللہ کی طرف سے جو بنا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. کاریگری اللہ کی شان ہے، اس کی کاریگری میں کسی کا دخل نہیں. تم جو کچھ کرتے ہو وہ جانتا ہے، جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے، کیونکہ تمہارا ظاہر، تمہارا باطن سب اس کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اب سنیں، اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تو جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ پائے گا. نیکی لے کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اس نیکی سے بہتر پائیں گے، اس کا جو صلہ ملے گا وہ اس سے بہتر. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے. سبحان اللہ، کاش کہ ہم اس قرآن میں غور کریں. ڈرایا ہے تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوش بھی کیا ہے. اگر ایمان والے بن جائیں تو کتنی خوشی ہوگی. تم جو کرتے ہو اللہ جانتا ہے.
اب سنو، تم جب نیکی لے کے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں تو ثواب بھی بہت اچھا ملے گا، کم سے کم جزا 10 گنا زیادہ۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، دوسری آیت میں فرمایا جو نیکی ایک لائے گا اس کے بدلے میں اتنا ہی نہیں، کتنا دیں گے؟ 10 گنا۔ کتنا؟ کم سے کم 10 گنا، جتنا اللہ چاہے بڑھا دے، 10 گنا زیادہ ملے گا۔ کیا مطلب سمجھا دوں؟ 1 روپیہ دو گے اللہ کی بارگاہ میں کم از کم کتنے ملیں گے؟ 10۔ سمجھ آ گئی نا؟ 10 گنا زیادہ اور بہتر ملیں گے۔ یہاں ذرا میری بات دل سے سن لیجئے گا، یہ جو فرمایا نا جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، مراد جنت ہے۔ مراد کیا ہے؟ جنت۔ تو جنت مل گئی تو اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے؟ نہیں۔ سنیں، توجہ سے سنیں۔ خسیس کہتے ہو نا بہت ہلکی ادنا سی چیز کو، اعلیٰ کہتے ہو بہت اچھی کو، بڑی کو، تو خسیس سے اعلیٰ نعمت اور فانی سے باقی نعمت۔ تمہاری نیکی ختم ہو جائے گی، جزا ختم نہیں ہوگی۔ اے کرنے والے، تو نے تھوڑی سی نیکی کی۔ اب یہاں جو بات مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے، جو اور میرے جتنے سننے والے دھیان سے سن لیں، جب بھی نیکی کیا کرو خالص ہو کر کیا کرو۔ کیا ہو کر؟ پھر کہیے کیا مطلب ہے خالص ہونے کا؟ اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے اللہ کے لیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو خالص ہو کر کرو، وہ کتنا بدلہ دے گا اندازہ کر سکتے، سوچ سکتے نہیں۔ اور دا دنیا 70 آخرت، یہ بھی کہاوت لوگوں میں ہے کہ 10 گنا تو دنیا میں ملے گی، باقی 70 گنا آخرت میں ملے گی۔ اب جہاں دوسری بات کر رہا ہوں، نیکی لے کے جائیں گے تو بہت زیادہ ملے گا، گناہ کا کیا ہوگا؟ اے ایمان والو، ہم گناہگار ہیں، تو جب گناہ کا بات آئے گی تو گناہ بہت زیادہ کر کے نہیں دیا جائے گا، اتنی ہی سزا دی جائے گی۔ جتنا گناہ ہے اتنی ہی سزا۔ نیکی چھوٹی بھی ہوگی تو اس کی جزا بہت بڑی ہوگی۔ مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت کے دن جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے تو نیکی لانے والوں کو امان ملے گی، ان کو گھبراہٹ نہیں ہے۔ وہ وہاں بھی نبی کی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے، ان پر وہ گھبراہٹ والی کیفیت نہیں۔ کب؟ جب نیک ہوں گے۔ کب؟ جب ہاں، تو نیک ہونے کا تو ارادہ ہے، نیک دکھنا تو چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ نیک نظر آئیں مگر نیک بننا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ خواہشات دیوار ہے۔ نہیں، میں اگر یوں کروں گا تو پھر یوں نہیں کر سکوں گا، داڑھی رکھ لوں گا تو پھر وہ نہیں کر سکوں گا۔ ہمیں یہ خواہشات جو ہیں یہ نیکی سے روکتی ہیں، تو خواہشات پر قابو پا لو، نیکی کر لو۔ جب نیک بن جاؤ گے تو بغیر خواہشوں کے عیش ملیں گے۔